الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے شہادت کی اصطلاح کس معنی میں استعمال کی ہے اور جس منصب کا شہادت کے لفظ سے ذکر کیا وہ دنیا کی تاریخ میں ان کو حاصل ہوا، اس پر ہم کافی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعض ضمنی مباحث باقی ہیں اور میں اس لیکچر کی ابتدا انہی سے کروں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت کا منصب نبیوں میں سے اللہ کے پیغمبروں کو حاصل ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اسے رسالت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، یعنی نبیوں میں سے وہ جن کو اس ذمہ داری پر فائز کر دیا جائے۔ اور پھر تاریخ کے دوسرے دور میں یہ ذریت ابراہیم کو حاصل ہوا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن امامت سے تعبیر کرتا ہے۔ ذریت ابراہیم کی پہلی شاخ بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کم و بیش 2000 سال تک اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ، قرآن مجید کی سورہ بقرہ در حقیقت انہی دو شاخوں میں سے ایک سے دینونت یا شہادت کی ذمہ داری لے کر دوسرے کو دینے کا بیان ہے، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ میں نے ان دونوں شاخوں کی دینونت کو بالکل متوازی رکھ کر یہ بتا دیا تھا کہ ایک ہی قانون دونوں میں کار فرما رہا ہے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے معاملے اس قانون پر خود تبصرہ کر دیا ہے، سورہ بقرہ میں کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور قرآن مجید کے بعد دوسرے مقامات پر بھی کیا ہے۔ بنی اسماعیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا بعینہ ہی اسی قانون کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ، لیکن اس پر کوئی تبصرہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کلید یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ قرآن مجید نے سنائی ہے اس کو سامنے رکھ کے سمجھ لیجیے، یعنی اس کا ایک بڑا سادہ اصول یہ ہے۔ تو میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کس طریقے سے ہوتا رہا، اور پھر بعینہ ہی اسی طریقے سے بنی اسماعیل کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کوئی فرق اس میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بنی اسماعیل کے ہاں 3 بڑے جرائم کا ارتکاب ہوا، معاف کیجیے گا بنی اسرائیل کے ہاں، اس لیے ان کو سزا بھی بڑی ہولناک دی گئی۔ یعنی تو وہ ہوا جس میں انہوں نے بچڑے کی پرستش کی، یہ گویا یوں سمجھ لے جس جرم پر اللہ تعالیٰ کے اتمام حجت کے بعد معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ قیامت میں بھی جو لوگ جانتے بوجھتے شرک کرتے رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں معافی نہیں پا سکیں گے۔ اس جرم کا ارتکاب بنی اسماعیل نے نہیں کیا اپنی تاریخ میں، یعنی یہ انہوں نے نہیں کیا۔ استکبار یعنی خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، جس کو تورات گردن کش کی اصطلاح سے تعبیر کرتی ہے، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تورات میں یہ گردن کش قوم۔ تو استکبار کا جرم بھی ایک بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن کوئی مستکبر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو گویا یہ شرک کے برابر کا جرم ہے۔ اس کا ارتکاب بھی ان سے ہوا ہے، اس کی ان کو بڑی عبرت انگیز سزا ملی ہے، لیکن بنی اسماعیل نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی ان کے ہاں استکبار یا گردن کشی نہیں ہوئی، غلطی کوتاہی انحراف، اس کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا تھا کہ وہ بہرحال ان سے بھی ہوا ہے، لیکن یہ چیز ان کے ہاں سرزد نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقت یہ تیسرا بڑا جرم ہے، اور سورہ توبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم و بیش اسی درجے میں لے جاتا ہے آدمی کو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقانہ رویہ، جس کا ایک مظاہرہ جس طرح کہ میں نے اشارہ کیا تھا اس وقت ہوا جب ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے
ان کی آزمائش کی اور انہوں نے اللہ کے ساتھ ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں یوم السبت میں، تو اس کی بھی بڑی عبرت انگیز سزا ملی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ ان کے باطن اور ظاہر کو مسخ کر دیا گیا اور یہ بالکل جانور بنا دیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو بنی اسماعیل کے ہاں اس درجے کے جرائم میں ہوئی نہیں، لیکن وہ انحرافات جو بنی اسرائیل سے بھی ہوئے اور بنی اسماعیل سے بھی ہوئے ان کی سزا بھی بالکل یکساں ان کو ملی۔ میں نے ان انحرافات کو بھی گنوا دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا یہ تاریخ میں ان سے انحرافات ہوئے ہیں۔ بنی اسماعیل کے جو انحرافات ہیں ظاہر ہے کہ وہ مطالعے کا موضوع ہیں، اور اس میں نے اصول بیان کیا کہ میں ان کو کیسے سمجھتا ہوں، یعنی میں نے ان کو سمجھنے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ بنی اسرائیل پر جو قرآن کا تبصرہ ہے اسی کی روشنی میں اس کو سمجھ لیا جائے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک شاخ کے معاملے میں ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا دوسری پر بھی اطلاق ہوگا۔ یہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس دینونت کا جو یہ پہلو ہے کہ اس میں دنیا کی دوسری اقوام یا افراد کے بالکل برخلاف جس کو اس ذمہ داری پر فائز کیا اس کو چونکہ دنیا میں سزا دی جاتی ہے، اس قانون کو بھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ تم بدنا، یعنی تم لوٹو گے اس چیز کی طرف ہم بھی لوٹ آئیں گے، اور یہ بیان کر دیا ہے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو گے میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاہدہ جو میثاق ہے وہ پورا کیا جائے گا تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا کر دے گا، اور اگر لوٹیں گے اس راستے کو چھوڑیں گے اللہ سے انحراف کریں گے تو یہ قرآن مجید نے اس کو بطور اصول بیان کر دیا، تو اس اصول کا ظاہر ہے کہ ہم ان پر اطلاق کریں گے۔ تو میں نے انحرافات کی کچھ تاریخ آپ کو سنا دی تھی کہ کس طریقے سے یہ انحرافات ہوئے ہیں، اور یہ بتایا تھا کہ اس میں پہلا انحراف بنی اسماعیل کیا ہوا ہے اور اس کی کیا سزا ملی ہے، دوسرا کیا ہوا ہے اور اس کی کیا سزا ملی ہے، اور اسی طرح بتا دیا تھا۔ اب اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کہ بنی اسماعیل میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ان کو سزا نہیں مل رہی بلکہ وہ اصل میں شہادت کی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے انجام دے رہے ہیں، وہ کون سے ادوار ہیں، یہ ایک سوال ظاہر ہے کہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی اگر آپ تاریخ کی روشنی میں جائزہ لیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے کسی شخص کو، تو آپ دیکھیں گے اس کے دو بڑے واضح دور ہیں۔ ایک دور آخری درجے میں مثالی ہے، یعنی ایک دور وہ ہے کہ جو مثلا بنی اسرائیل کی تاریخ میں یوشع اور کالب کا دور ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جہاد سے انکار کر دیا، چونکہ دینونت کے منصب پر فائز، اس میں تو یہ نا کہ یہ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، یعذبہم اللہ، اور قرآن مجید نے اس کو بیان بنی اسماعیل کے بارے میں کہ اگر تم نے یہ ذمہ داری نہ دی تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، میں پھر تمہیں تو فنا کروں گا اور تمہاری جگہ ایک دوسری قوم اٹھاؤں گا اور وہ تمہارے جیسے پھر نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ جب ذمہ داری سے انہوں نے سیدنا موسیٰ واقعہ بیان کیا قرآن مجید نے، اور ان کو 40 سال تک کی صحرا نوردی کی سزا دی گئی، اور اس زمانے میں جس طرح کی حکومت ان کے ہاں قائم کی ابو بکر نے، یوشع اور کالب نے، وہ دو لوگ، قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ ساری کی ساری قوم 40 سال تک سزا یافتہ قوم کی حیثیت سے صحرا گردی کرے گی، ایک بھی شخص فلسطین میں ان میں سے داخل نہیں ہوگا سوائے ان دو لوگوں کے، ان دو آدمیوں کے، رجلان، قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے، ان دو آدمیوں کے جنہوں نے اس وقت کہا کہ ہم سیدنا موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی قوم کو بھی ترغیب دی۔ تو یہی بات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء ہوئے، جیسے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان ہوئے۔ تو جس طرح ان کا وہ ابتدائی دور ہے بالکل اسی طرح بنی اسماعیل کے ہاں جو مثالی دور ہے، یعنی جس میں حرف رکھنا مشکل ہے، غلطی کوتاہی تو بہرحال انسان سے ہوتی ہے، وہ سیدنا ابو بکر کا دور ہے، سیدنا عمر کا دور ہے، سیدنا عثمان کا دور ہے، اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل نمایاں نظر آئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی تاریخ کی دو تعبیریں کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور اتنا تابناک ہے اس معاملے میں کہ بنی امیہ کے خلاف جو کچھ بھی تاریخ میں لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں، یا رکھ سکتے ان کے بارے میں۔ انہوں نے بالکل ابو بکر اور عمر کے زمانے کی خلافت کو زندہ کر دیا، وہی آداب، وہی حدود، وہی شان، وہی تقوی، وہی ایمان، ہر چیز گویا بالکل دوبارہ نمایاں ہے۔ تو ایک تو یہ چار خلفاء ہیں، یعنی سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز۔ اس کے بعد ایک دوسرا درجہ ہے جس میں ملوکیت کا وہی انحراف موجود ہے جو بنی اسرائیل،
اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے یہ انحراف کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت ان کو تنبیہ کیا، اور وہ تورات میں موجود ہے۔ انہیں کہا ہے کہ یہ نہ کرو، جو میں نے تمہارے لیے شورا پر مبنی نظام قائم کیا ہے اور جس میں تم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے فیصلے کرتے ہو، وہ آج کی اصطلاح میں کہیے تو ایک جمہوری نظام جو تمہارے اندر قائم کیا ہے، اس کو قائم رکھو۔ یہ بادشاہت تمہیں لے ڈوبے گی، لیکن یہ نہیں مانے۔ یعنی اس وقت جو کہ مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے، تو یہ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے ہاں بادشاہت ہونے دی۔ چنانچہ 3 بڑے بادشاہ ہوئے نا، طالوت جس کو تورات ساؤل کہتی ہے، پھر داؤد، پھر سلیمان۔ یعنی یہ ان کے ہاں بادشاہت کے زمانے کے جلیل القدر لوگ ہیں، جن میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خیر پر قائم ہے، خیر امت ہے جن کے زمانے میں۔ تو ہمارے ہاں بھی سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ جو دوسرا بہترین دور ہے ان کا، وہ سیدنا امیر معاویہ کا زمانہ ہے، سیدنا امیر معاویہ کا اور ولید بن عبد الملک کا، اور کسی حد تک ہشام بن عبد الملک کا، یہ ان کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے ہاں بالکل قطعی طور پر منطقی طریقے سے یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ خیر امت بنتے ہیں، یعنی ان کے ہاں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ بات جو قرآن میں کہی ہے، میرا وعدہ پورا کروں، یعنی وہ وعدہ فوراً ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح ظہور پذیر ہوتا ہے؟ رفاعیت، شان، اللہ کے معجزے، اللہ کی مدد، یعنی جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یعنی وہاں پھر نوبت وہ پہنچ جاتی ہے کہ پرندے جو ہیں برتی ہو رہی ہیں، جنات ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے آ رہے ہیں، علوم و فنون اور غیر مرئی علوم و فنون، نفسی علوم و فنون اس درجے میں پہنچ گئے ہیں کہ سلیمان کا دربار کا ایک آدمی کہتا ہے کہ ملکہ سبا کا تخت یہ لیجئے، چشم زن میں نے لا کے ہزاروں میل سے یہاں پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ جب دنونت کوئی بستی ایمان لاتی ہے تو وہ اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتی ہے اور اپنے سر کے اوپر سے رزق حاصل کرتی ہے، اور جس کو سیدنا نوح علیہ السلام نے بیان کیا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو ایک طرف وہ رفاعیت شروع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف طاقت دنیا پر شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ملک، دوسرے کے بعد تیسرا ملک وہ گرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جس کی تعبیر ہمارے ہاں تاریخ میں اس طرح کی جاتی ہے، جیسے صحابہ کرام کہتے تھے کہ ایمان لاؤ، جزیہ دو، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ صورتحال گویا اس درجے میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی انحراف کرتے ہیں فوراً بعد یہ عمل بند ہو جاتا ہے۔ اب انحراف کے درجے کے لحاظ سے معاملہ کرنا شروع ہے اندر ان کے، اگر انحراف کا درجہ کم ہے تو صرف یہ عمل بند ہوتا ہے، اور اگر وہ انحراف اس سے آگے بڑھ گیا ہے تو پھر وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میرے بعد زمین میں دھسنے کا عذاب اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوں گی، لیکن تم ایک دوسرے کی گردنیں، تو یہ گردنیں مارنے کا عذاب جو ہے ان کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی اس دینونت میں ان کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں دوسروں کو عذاب دینے کے لیے، پھر ان کے اپنے ہاتھ اپنے آپ کو عذاب دینے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نوعیت گویا ان 2 حصوں میں۔ اس کے بعد باقی ان کا جو کچھ بھی ہے، ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ عباسیوں کے 37 خلفاء بغداد اور عراق میں ہوئے، 18 خلفاء مصر میں ہوئے، یعنی کوئی معمولی درجے کی چیز، لیکن اس سب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہی چیز ہے، وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اتنی بڑی سلطنت ہے عباسیوں کی، یعنی آپ تاریخ نکال کے دیکھیے، مجال نہیں ہے کسی ایک قوم کے خلاف طاقت میں کامیاب ہو سکیں، اتنی بڑی سلطنت ہے۔ یعنی بمشکل اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، یا پھر رفاعیت کا ایک دور ہارون مامون کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں نے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا انحرافات کیے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ جو بنی اسماعیل کی دینونت ہے، اس کی مدت قدیم صحیفوں میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل ہیں اسی طرح بنی اسماعیل ہیں، ان کی مدت صحیفوں میں 1000 سال مقرر کی گئی ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 1000 سال تک رسول اللہ کی بعثت سے ان کو کھڑا کیا، اور پھر یہ 1000 سال تک دنیا میں دینونت کے اس منصب پر فائز رہیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یوحنا عارف کے مکاشفے کا وہ حصہ رکھ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1000 سال تک یہ اس طرح فائز ہوں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کی شروعات کیسے ہوں گی، اور پھر قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے کہ ان شروعات میں جو اصل چیز ہے وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہے، تو اس کو کیسے بائبل بیان کرتی ہے۔ یہ جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے یہ بالکل بائبل کے آخر میں ہے، یعنی یہ آخری باب ہے بائبل کا۔ اس کے شروع میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا مسیح علیہ السلام کا مکاشفہ ہے، اور اس کی روایت یوحنا نے کی ہے، اس لیے اس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ یہ ایک مفصل
چیز ہے اس میں ایک مکاشفے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روحانی عالم میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا ہوئی ہے جس کو ہم معراج کہتے ہیں، اسی طرح ایک روحانی عالم میں کچھ حقائق دکھائے گئے ہیں اور ان حقائق کو اس میں بیان، یہ بڑا مفصل ہے، بہت طویل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یہ آتا ہے جب، تو پھر دیکھیے کیسے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے آسمان کو کھلا، یعنی یہ وہ اپنا خواب، اپنا رویا، مکاشفہ، جو بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکرا گھوڑا ہے، سفید گھوڑا ہے، نکرا چاندی کو کہتے ہیں نا، ایک سفید گھوڑا ہے اور جو اس پر سوار ہے وہ صادق اور امین کہلاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا وہ نام ہے کہ جو اب تاریخ کا لابدی حصہ بن چکے ہیں، یعنی صادق اور امین تو گویا یوں یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا تعارف تھا، لوگ کہتے تھے۔ جو اس پر سوار ہے وہ صادق اور امین کہلاتا ہے، وہ صداقت سے عدالت کرتا ہے اور لڑتا ہے، یعنی چونکہ آپ کے ذریعے سے تلوار کا عذاب آنا ہے تو اس لیے، اور وہ صداقت سے عدالت کرتا ہے اور لڑتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت سی بادشاہتیں، تو یہ معلوم ہے نا کہ کیسے پھر گری ہیں، روما، ایران، یعنی جس طریقے سے یہ گویا سارے تاج سرور عالمی کے سر پر ہیں۔ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا باقاعدہ، جس کو یہ صورت بعد میں دے دی گئی، اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے ہیں، یعنی وہی دینونت چونکہ تلواروں کے ذریعے سے ہے۔ اس کو حضور نے بھی بیان کیا ہے اسی بات کو کہ میری امت کا معاملہ ظلال سیوف ہوا ہے، اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے، یعنی یہ بات بھی وہاں بیان ہوئی ہے جہاں رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے استثناء، خدا اپنا کلام اس لے گا اور وہ اس کی طرف سے بات کرے گا، وہی تعبیر ہے۔ اور آسمانی فوجیں صاف کتانی لباس پہنے ہوئے نکرا گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ جب ہم نے بدر کے میدان میں اتارا تو 5000 ہم نے ملائکہ مصومین وہ کھڑے کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترے ملائکہ۔ وہ بیان کیا نا شاعر نے، فضائے بدر پیدا تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر۔ ایک پورا باب ہے قرآن میں جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ کیسے اترے فرشتے اور انہوں نے کیا کام کیا۔ چنانچہ بدر میں لڑنے والے لوگ جو ہے، قرآن نے بھی بیان کیا اسے، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ان کی گردنیں اور پورے سامنے کر دو تاکہ یہ اس کو کاٹ کر پھینک دیں۔ اور وہ تاریخ میں ابن ہشام میں ہے مشہور واقعہ کہ جب پوچھا گیا واپس، بھائی تم لوگوں نے تو سارے سردار مار دیے، ہم نے تو بندھے ہوئے اونٹ مارے ہیں، یعنی صورتحال یہ تھی۔ تو فرشتے اس طرح کھڑے ہوں گے، اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے تاکہ اس سے قوموں کو مارے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور وہ قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے کولو میں روندے گا، اور اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ سرور عالم کی تعبیر اسی سے ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائج ہوئی ہے۔ یہ تو مکاشفے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آگئے ہیں، پیچھے بیان کر رہے ہیں سب کے بارے میں، سیدنا مسیح کا ہے، پھر سب کا ہے، اس کے بعد حضور کی جو بعثت ہے اس کو انہوں نے بیان کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں گہراؤ کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی، اور اللہ کو پکڑا جو پرانا سانپ یعنی ابلیس اور شیطان ہے، اور 1000 برس کے لیے، یعنی 1000 سال کے بعد رسول اللہ کی بعثت کے بعد گویا یہ زمانہ جو ہے یہ بنی اسماعیل کی دینونت کا دور ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا آگے جیسے آپ دیکھیں گے اس کو۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، 1000 سال کے لیے باندھ دیا ہے ابلیس کو، اور 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوٹے گا اور نکلے گا، اور ان قوموں کو فریب دے گا جو زمین کے چاروں کونوں میں ہیں، یعنی جوج اور ماجوج کو۔ یعنی جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو پھر اس کے بعد وہ نکلے گا، اور نکل کر اب ان قوموں کو جو زمین کے چاروں کونوں میں ہیں، یعنی بالکل یہ سمجھیے کہ یہ درمیان میں ہے نا ساری پٹی مشرق وسطیٰ کی، تو چاروں کونوں میں، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ وسط ایشیا سے ان کی ہجرت یورپ میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے، پھر آسٹریلیا میں ہوئی ہے، تو ایسے اس کو دوسری جگہ آگے دیکھیں گے آپ، زمین کے پھاٹکوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوٹے گا اور ان قوموں کو فریب دے گا جو زمین کے چاروں کونوں میں ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج کو، اور انہیں لڑائی کے لیے جمع کرے گا۔ وہ شمار میں سمندر کی ریت کی مانند ہوں گے، وہ تمام زمین کی وسعت پر پھیل جائیں گے، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز گھیر لیں گے۔ یہ تعبیر ہے مدینے اور مکے کی قدیم صحیفوں میں۔ مقدسوں کی لشکرگاہ، اس سے نکلے نا 10,000 صحابہ، جس کو تورات کہتی ہے 10,000 قدوسیوں نے مکے کو فتح کیا ہے، تو یہ مقدسوں کی لشکرگاہ ہے۔ یہاں گویا
تیار ہوئے ہیں صحابہ کرام، اور پھر 10,000 کی تعداد میں انہوں نے جا کر، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مدینہ مقدسوں کی لشکرگاہ ہے، اور عزیز شہر کو یہ مکہ ہے گھیر لیا، اور آسمان پر سے آگ اتری اور ان کو کھا گئی، یعنی پھر یہ قیامت آ گئی۔ اب دیکھیں گے آپ 1000 سال کے بعد جوج و ماجوج کا خروج ہوا، وہ تمام دنیا پر چھا گئے، مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو انہوں نے گھیر لیا، اور شیطان جس نے انہیں فریب دیا تھا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ حیوان اور جھوٹا نبی وہ دونوں بھی۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو دیکھا جو اس پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے حضور سے زمین اور آسمان بھاگ گئے، اور ان کو کہیں، یعنی خدا کا جلال نمودار ہو گیا، اور ان کو جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے دیکھا کہ مردے کیا چھوٹے کیا بڑے تخت کے سامنے کھڑے ہیں، کتابیں کھول لی گئی ہیں، ایک اور یعنی حیات کی کتاب کھولی گئی ہے۔ مردوں کا انصاف جس طرح سے ان کتابوں میں لکھا تھا ان کے اعمال کے مطابق کیا گیا، اور سمندر نے ان مردوں کو جو اس میں تھے دے دیا، اور موت اور عالم اسفل نے اپنے مردوں کو حاضر کیا جو ان میں تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا انصاف اس کے اعمال کے موافق کیا گیا۔ پھر موت اور عالم اسفل آگ کی جھیل میں ڈال دیے گئے، یہ دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا روا نہ پایا گیا وہ جھیل میں ڈال دیا گیا۔ یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینونت ہے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو، یہ جنت کا بیان ہے، وہ جہنم تھی، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئی یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا۔ ہمارے یہاں بھی ہے نا ایک بیت معمور اوپر بھی ہے، جو اس دلہن کی مانند راستہ تھی جس نے اپنے خاوند کے لیے سنگار کیا ہو، یعنی اب وہ نمودار ہو گئی۔ اور میں نے ایک بڑی آواز یہ کہتی ہوئی تخت سے سنی کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے۔ دیکھ خدا کا خیمہ، وہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا، قرآن نے بھی اس کی نقشہ کھینچا ہے۔ اور اب خدا انسان سکونت کرے گا، اور وہ اب خدا کی امت ہوں گی اور خدا ان کے ساتھ رہے گا، یعنی یہ گویا جنت کا بیان ہے۔ اس کے بعد بھی بہت دلچسپ ہے، اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اور پھر موت نہ ہوگی اور نہ غم اور نہ نالا اور نہ دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور اس تخت نشین نے کہا کہ دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ قرآن میں بھی ہے نا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی ایک نئی زمین اور نئی آسمان ہم بنا دیں گے۔ اور اس نے مجھ سے لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہو چکا، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں اس کو جو پیاسا ہے آب حیات کے چشمے سے اب مفت پلاؤں گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی پر یہ مکاشفہ کم و بیش یروشلم جدید کی بنیادی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ 1000 سال، اب ظاہر بات ہے کہ یہ 1000 سال، اور پھر اس میں درمیان میں یہ بنی اسماعیل کی دینونت اور بنی اسرائیل کی دینونت، تو جب یہ اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہے اور اتنی غیر معمولی چیز ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا کے جو ہسٹورینز ہیں ان کو بھی ایسے ہی اس کو لینا چاہیے۔ یعنی یہ تو صحیح ہے کہ وہ دینونت کے قانون سے واقف نہیں ہیں، ان کے سامنے یہ الہامی لٹریچر ماخذ کے طور پر موجود نہیں ہے، تو ان کو ایسے ہی لینا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسے ہی لیتے ہیں، یعنی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے اس میں کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ سامنے ٹائمز ورلڈ اٹلس ہے، اس میں دنیا کو، دنیا کی پوری تاریخ کو ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ 7 ادوار ہیں، یعنی دنیا کی پوری تاریخ اس میں تقسیم کی گئی ہے۔ یہ آپ کے ساتھ آئیں گے، اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہیومن اوریجنس ہے، یعنی جس میں یہ بحث کی ہے انہوں نے کہ کس طرح شکار کے زمانے سے پھر سٹون ایج میں انسان داخل ہوا، اور کس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ زرعی زندگی کی طرف آیا۔ یہ پہلا دور ہے جو ہم تاریخ میں ٹریس کر سکیں۔ اس کے بعد دی فرسٹ سویلائزیشنز، یہ 3500 سے لے کر 1000 قبل مسیح تک یہ دور ہے اس کا، اور اس میں بالکل وہی علاقہ اصل ہے جس علاقے میں یہ دینونت ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دی کلاسیکل سویلائزیشنز آف یوریشیا، یہ 1000 قبل مسیح سے 500 بعد مسیح تک ہے، یعنی یہ جو آپ تیسرا دور دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کلاسیکل سویلائزیشن کا دور ہے، یعنی 572 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے۔ 572 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اس پر کلاسیکل سویلائزیشن کا دور مورخین کے نزدیک بھی ختم ہو گیا، یعنی دنیا کے اندر ایک زمانہ ختم ہو گیا۔ اس میں دیکھیے دی سویلائزیشنز آف گریس اینڈ پرشیا، انڈیا اینڈ چائنا، دا رومن امپائر، دا اسپریڈ آف ورلڈ ریلیجنز، خاص طور پر جو قابل غور چیز ہے وہ یہ، یعنی اس سے پہلے مذاہب شخصی دینونت کی وجہ سے مختلف جگہوں پر اپنی ایک شان دکھاتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ دور ہے کہ جس دور میں 1000 BC سے 500 تک، یہی ہے نا بنی اسرائیل کا دور، 1500 کے قریب سیدنا علیہ السلام کا جو عروج ہوا ہے، تو یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر زمین کے اوپر
یعنی عالمی دینونت کے مذاہب نمودار ہوئے ہیں. پہلے یہودیت، پھر انہی سے عیسائیت، پھر دوسری شاخ سے بنی اسماعیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے دی کولیپس آف دی اینشینٹ ورلڈ، یعنی 500 BC میں قدیم دنیا ختم ہو گئی. 500 AD میں، 500 بعد مسیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی صدی ہے، 572 آپ کی بعثت ہے، آپ کی پیدائش ہے، اس پہ گویا کلاسیکل سویلائزیشن ختم ہوئی ہے اور کولیپس ہوئی ہے اینشینٹ ورلڈ. اور اس کے بعد دی ورلڈ آف ڈیوائیڈڈ ریجنز، یعنی جس کے بعد گویا دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے آگے. ایک طرف ہم ہیں اور دوسری طرف یاجوج و ماجوج ہے. یعنی یہ اب آ گیا زمانہ، اور یہ زمانہ جو ہے یہ دیکھیے 1000 سال ہے، AD 500 to 1500. یعنی یہ ادوار جو متعین کیے انہوں نے، یہ کیا ہے اس میں آپ پڑھیے نیچے، دی رائز اینڈ آف اسلام اینڈ دی فارمیشن آف ماڈرن یورپ. اس میں ہم اوپر جا رہے ہیں اور جدید یورپ یہ وجود پذیر ہونا شروع ہوا ہے. دی ارلی سویلائزیشنز آف امریکہ، دی منگول امپائر، دی ورلڈ آن دی ایو آف یورپین ایکسپینشن، یعنی یورپ کی طرف دنیا کا اقتدار یا یاجوج ماجوج کی طرف ہونے کی یہ گویا ابتدا ہے. یہ 1500 جو ہے اس کو متعین کرتے ہیں یہ. اس کے بعد دیکھیے دی ورلڈ آف دی ایمرجنگ ویسٹ، اب گویا مغرب نمودار ہو رہا ہے. مغرب سے سورج طلوع ہونا شروع ہوا ہے، اور یہ جو مغرب سے سورج کا طلوع ہے دیکھیے اس کا عنوان بھی انہوں نے وہی دیا، دی ورلڈ آف دی ایمرجنگ ویسٹ. یہ 1500 سے شروع ہوتی ہے، یعنی ٹھیک 1000 سال بعد، وہی جس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد کی تاریخ سے آپ سب لوگ واقف ہیں، آگے انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے. یعنی یورپین ڈومیننس کی ایج ہے پھر 1815 سے 1914 تک، اور دی ایج آف گلوبل سویلائزیشن، یعنی دنیا کی ساری جتنی قومیں ہیں وہ ایک جگہ اٹھائیں گی، جیسے اس کو تورات نے بیان کیا، اور جوج ماجوج دنیا کے سارے پھیٹکوں سے نکل آئیں گے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اس کو ایسے ہی قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے. اب یہ جو یعنی 500 بعد مسیح سے 1500 بعد مسیح کا زمانہ ہے، یہ اصل میں بنی اسماعیل کی دینونت کا دور ہے، یہ جتنا بھی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 572 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے یعنی 922 میں آخری خلیفہ جو ہے، 922 ہجری میں آخری خلیفہ، اس میں 50 سال پہلے کی بھی ڈال لیجیے نا، حضور کی جو پیدائش سے لے کے ہے، کیونکہ ہمارا سال تو شروع ہوتا ہے ہجرت سے. تو 922 میں ایک تقریب منعقد ہوئی، اور اس تقریب میں آخری بنی اسماعیل کے آخری خلیفہ نے عثمانیوں کو اقتدار سونپ. 922 میں، ٹھیک 922 میں یہ واقعہ ہوا. اور یہ حضرات جب بیان کرتے ہیں اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ 1498 میں جس دن واسکو ڈے گاما نے ہندوستان کے ساحل پر قدم رکھا، 1498 میں، ٹھیک اس دن یعنی دنیا میں اقتدار کی تبدیلی آ گئی. یعنی اب گویا ایک دور ختم ہو گیا اور یورپ کے احیاء کا دور شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب یہ ہے کہ 5-7 سال کو آپ بیچ میں نکال دیں، اس لیے کہ قمری حساب اور شمسی حساب میں تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ٹھیک کم و بیش 1000 سال ہے. تو اس طریقے سے گویا 1000 سال کا وہ دور جو ہے دینونت ابراہیمی کا، وہ 1500 بعد مسیح میں یا 1500 عیسوی، یہ تو معلوم ہے نا کہ سنین کو ہم قبل مسیح اور بعد مسیح میں تقسیم کرتے ہیں، اس میں ختم ہوا ہے. یعنی بالکل ایسے ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے، یوں نہیں ہے کہ کوئی ہماری تعبیر ہے. 922 ہے. 896 میں غرناطہ کے 3 جنوری اور 1492 کو ہم نے کی ہیں چاہتا کی، اور 922 میں یہاں سپرد کر دی. یعنی اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی وہ قوم وجود میں آئی جس کے اوپر بنی اسماعیل نے شہادت دی ہے، اور ان کے لیے دنیا کا عام قانون جاری ہو گیا. یعنی دنیا میں جیسے قوموں کے عروج و زوال کے معاملات ہوتے ہیں وہ جاری ہو گئے. دینونت ابراہیمی کا دور 1000 سال بعد ختم ہو گیا، اور یاجوج و ماجوج کو اقتدار کی منتقلی شروع ہو گئی، جیسے کہ تورات نے اس کو بیان کیا، اور بالکل ایسے ہی یہ حضرات بھی سے بیان کرتے ہیں. یہ تو اس کا تاریخی پہلو ہے. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اس دینونت کو قیامت سے بھی متعلق کرتا ہے، یعنی قرآن اس کو متعلق کرتا ہے. کہتا ہے کہ شخصیت نبیوں کے ذریعے سے ہوئی، یعنی رسولوں کے نبیوں کے ذریعے سے ہوئی. قیامت میں لوگوں پر اتمام حجت ہوگا، یعنی اٹھایا جائے گا قوموں کو،
تو اس موقع کے اوپر ہم ان دونوں کو اٹھائیں گے، یعنی پیغمبروں کو بھی اٹھائیں گے اور شہداء کو بھی اٹھائیں گے۔ الگ الگ بیان کرتا ہے دونوں کو، ایک اصطلاح کے طور پر اس کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ زمر میں دیکھیے، یہ 39 نمبر سورہ ہے، 68-69 آیت ہے یہ۔ آیت یہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس دن سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو زمین و آسمان میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری مرتبہ وہی سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یکایک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اس دن سے نہیں تیرے پروردگار کے نور سے روشن ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور عمل کا دفتر کھول دیا جائے گا۔ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور اس دن پیغمبر اور شہداء دونوں بلائے جائیں گے۔ وَقَنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور بالکل حق کے مطابق فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ دینونت جو ہے جس طرح یہاں ہوئی ہے، یہاں برپا ہوئی ہے دو کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، اور شہداء کے ذریعے سے، تو ان دونوں ہی کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی قرآن نے اس کو باقاعدہ اسی لفظ کے ساتھ وہاں بیان کیا ہے۔ اچھا، پھر جہاں پہ کیٹیگرائز کیا ہے سورہ نساء میں، وہاں بھی یہ بتا دیا ہے، وہاں یہ بتایا ہے کہ یہ جو شہداء کے طور پر یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جن کو کھڑا کیا گیا ہے، ذریت ابراہیم، ظاہر کا معاملے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی تصدیق کریں، ان کی بات مان لیں، یعنی جس دینونت کو یہ بیان کر رہے ہیں دعوت ان کی قبول کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کی دعوت قبول کرتے ہیں وہ اگر نیکی اختیار کریں تو ان کے لیے قرآن کی اصطلاح صالحین، اچھے لوگ ہوں، اور پیغمبر جب آتے ہیں تو ان میں ان کی دعوت پیغام ہوتا ہے، اس کے ساتھ اصل میں ان کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا ناگزیر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں، یعنی نبیوں پر ایمان لاتے ہیں نا، تو دینونت برپا کرنے والے شہداء پر ایمان لانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے ان کو ماننے والے کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں کہتا ہے صدیقین۔ تو چنانچہ وہ آیت دیکھیے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، ایک گروہ نبی اور والشہداء والصالحین دوسرا گروہ، یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے سرخیل انبیاء ہیں اور ان کی تصدیق کون کر رہے ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ ہمارے ہاں سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی وہ صدیقین میں سب سے بڑے صدیق ہیں، اور اس کے بعد شہداء ہیں، شہداء یعنی یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اسی منصب کے اوپر۔ تو یہ جو انبیاء اور شہداء ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیا، اور یہ آپ نے بھی دیکھا کہ یہ دور جو ہے، یعنی یہ جو دور ہے 1000 قبل مسیح سے جو شروع ہوتا ہے، جس میں بنی اسرائیل اصل میں عروج پر آئے ہیں، اور جو 1500 میں آ کے ختم ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ ورلڈ ریلیجنس کا دور ہے، یعنی عالمی، وہ اس کو ایسے تعبیر کر رہے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں یہ عالمی دینونت کا دور ہے، یعنی اس میں در حقیقت ذریت ابراہیم کو ایک منصب پر فائز کر کے پوری دنیا پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور یہ اتمام حجت جو ہے یہ اگر پوری دنیا کو آپ بیان کر دیں تو اصلاً یاجوج و ماجوج پر ہوا ہے، یعنی باقی تو ایمان لے آئے ہیں، باقی تو ایمان لے آئے ہیں، اصلاً یاجوج و ماجوج پر ہوا ہے۔ اور یہ یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ یاجوج و ماجوج اس وقت دنیا میں وہ واحد لوگ ہیں کہ جو اصل میں قوم نوح ہیں، یعنی یاجوج و ماجوج، ہم لوگ تو اب محمد رسول اللہ کی امت بن چکے، امت نوح ہے، یعنی ان کے ہاں اس کے بعد کسی پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی، سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد یاجوج و ماجوج کے ہاں کسی پیغمبر کی بعثت نہیں ہوئی، یعنی پھر اصل میں سیدنا ابراہیم کے بعد جیسے میں نے اس کی پوری تفصیل آپ کو سنائی ہے، پھر ادھر سے شہداء اور انبیاء اٹھتے رہے ہیں ادھر سے، اور یہ شہداء اور انبیاء جو ہیں انہی کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ امت نوح پر، کیونکہ دنیا میں، اور یہ اگر آپ کبھی ہندوؤں کی تاریخ پڑھیں گے، آریاؤں کی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں گائے کی پرستش بھی اصل میں طوفات، جب گائے نے جو کردار ادا کیا ہے اس سے آئی ہے۔ سناتن دھرمیوں نے جس زمانے میں اسلام پر حملے کرنے شروع کیے یہاں پہ، تو ستیارت پرکاش بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ پوری تفصیل ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے وہاں سے پھوٹے، اور یہ بات بالکل یعنی دنیا کی تاریخ سے بھی معلوم ہے۔ تو یہ اصل میں نوح علیہ السلام کی امت ہے، اور نوح علیہ السلام کی امت یعنی یاجوج و ماجوج جن کا ذکر قرآن یاجوج و ماجوج سے ان کا ذکر کرتا ہے، حتی اذا فتح بائبل اسی نام سے ذکر کرتی ہے، پھر بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ انہی کا ہے، یعنی ان کا خروج ہونا ہے،
تو یاجوج و ماجوج کے اوپر اصل میں اس عالمی دینونت کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا ہے، کم و بیش 2-2.5 ہزار سال۔ تو قیامت میں یاجوج و ماجوج انکار کر دیں گے اس سے۔ اصل میں اس حدیث کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے، لوگوں نے اسے غلطی سے قوم نوح سے متعلق سمجھ گئی ہے، اس میں کسی اور پیغمبر کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ کیا کہتی ہے؟ ابو سعید خدری کی روایت کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعى نوح علیہ السلام یوم یعنی اور پیغمبر تو اور بھی بہت ہوئے ہیں، نوح قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، فیقال له هل بلغت، اور یہ کہ پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے پہنچا دیا؟ یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں بیان ہوا ہے باقاعدہ، کیا جواب دیا گیا تم کو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا تھا، یعنی میں نے تو اپنی طرف سے حجت پوری کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ بلائے جائیں گے، نوح کی امت جو ہے وہ بلائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، تو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما اتانا من نذیر ما اتانا من احد، یعنی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور یہ ٹھیک ہے بات، یعنی اس لحاظ سے ٹھیک بات ہے۔ پھر نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ کوئی گواہ ہے، یعنی یہ اصل میں وہی گواہی ہے جس کو میں نے ابھی قرآن سے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ظاہر ہے کہ تعبیر راویوں نے کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے بیان کیا ہوگا، وہ کہیں گے محمد و امت، بنی اسماعیل سے آخری اتمام حجت ہوا ہے۔ اور پھر حضور نے آیت پڑھی کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی روایت میں ہے، حضور نے اس موقع کے اوپر یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ یہ ہے اصل میں وہ گواہی جو دی گئی ہے، اور پھر وہ یہ گواہی دینے کے بعد گویا اللہ تعالیٰ کا وہی جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس کو غلطی سے قوم نوح سے متعلق سمجھ گیا، یہ امت نوح سے متعلق ہے، اور امت نوح اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس لیے میرے نزدیک روایت ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی غلطی کا پہلو نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاجوج و ماجوج کے اوپر بنی اسماعیل یعنی رسول اللہ کی جو امت ہے اسی کی شہادت قیامت میں پیش ہوگی، اور ہونی چاہیے، اسی کی پیش ہونی چاہیے۔ یعنی جب جیہ بن نبین و شہداء ہوگا تو یاجوج و ماجوج کے خلاف یہی اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو سارا مسئلہ ہے شہادت کا، اسماعیل کی جو ہے یہ امت نوح ہی ہے نا، دیکھیے خود بھی تو ہاں، یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ نوح علیہ امت وہ کہلائیں گے جن کے اور نہ آئے، ہم تو اب امت محمد ہیں، یعنی ہم اپنے قریبی میں کہیں، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں رسول اللہ کی امت موسیٰ ہیں یا امت عیسیٰ ہیں۔ نوح علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ بعد پھر کسی اور کی طرف ان کی نسبت نہیں ہوئی، ویسے تو ہم سب انبیاء کو ماننے والے ہیں، یعنی یہ مراد ہے، اس سے ایک عام تعبیر لے لی گئی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ تو اس وقت دنیا میں امت موسیٰ بھی ہے، امت عیسیٰ بھی ہے، امت محمد بھی ہے، اور امت نوح بھی ہے، اور وہ جوج اور ماجوج ہیں۔ چنانچہ اب بائبل کے حزقیل میں دیکھیے نا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو بھی جب وہ تھوڑے سے اٹھے ہیں تو کہا گیا کہ اٹھ اور جوج اور ماجوج پر جا کر نبوت کر، وہ جو توبالسک اور ماسکو کا بادشاہ ہے بائبل میں ہے نا، تو ان کو بھی اصل میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ کام کرو جا کے، اور وہ جب نہیں انہوں نے کیا تو پھر ان کے اوپر جو تباہی آئی، اور جس طریقے سے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ 2 مرتبہ تم نے سر اٹھایا اور فساد برپا کیا اور استکبار کا جرم کیا، اور پھر میں نے تمہیں یہ سزا دی، وہ میں نے پڑھ کے آپ کو بنی اسرائیل کا سارا اقتباس سنا دیا تھا۔ تو خواتین و حضرات، یہ اصل میں دینونت ابراہیمی کی تاریخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے مختلف اقوام پر اتمام حجت کیا، اور نوح علیہ السلام کے بعد یہ تاریخ سے معلوم ہے کہ ان کے ہاں جو پہلی ہی بھائیوں میں اولاد میں کچھ دیر کے بعد جنگ و جدال ہوا ہے، تو سام اور حام کی اولاد ادھر رہ گئی، اور یہ سب وسط ایشیا میں چلے گئے، یافت کی اولاد جو ہے، اور یہی یافت کی اولاد ہے جو جوج ماجوج، یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ یہ جو بائبل بھی یہی بتاتی ہے، قدیم تاریخیں بھی یہی بتاتی ہیں، یہی گئے ہیں بعد میں یورپ میں، کچھ ادھر سے بھی گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل، اصل میں ڈومینیٹ وہی کرتے ہیں زیادہ تر۔ آریہ ہے نا سارے کے، آریہ جو ہے، ہٹلر نے تو دیکھیے نا، یہ کہا تھا کہ آریہ نسل سے متعلق ہونے اور اس کی برتری کے اوپر ایک طوفان برپا کر دیا تھا اس نے۔ آریاؤں کا مشہور نشان سواستیکا آپ دیکھیے اس میں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یورپ میں سامی نسل کے لوگ ہیں، یعنی سامی نسل کے لوگ بھی تھوڑے بہت گئے ہیں وہاں، کم و بیش سارے۔ نہیں، قوم عیسیٰ تو ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے ہے، یہ تو ایک ہے نا، نہیں موجود ہے اس وقت قوم عیسیٰ، اس میں کیا شک ہے، سیدنا مسیح اصل میں یہ ہے نا، اصل یہ ہے، یہاں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو حضرت مسیح کو مان لیا، یعنی جو نہیں مانیں گے وہ تو نوح کے ساتھ وابستہ کھڑے رہیں گے نا، یعنی مان لیا نا انہوں نے، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے سے یہ مان لیا، یاجوج ماجوج، اب بھی ہم بھی یاجوج ماجوج ہیں،
یعنی ہندوستان کے جو باشندے ہیں یہ بھی آریہ ہیں، یہ بھی ہم نے مان لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کو مان لیے. یعنی ہندوستان میں اگرچہ ایک بڑی تعداد نہیں مانے ہوئے لیکن ہم بہت سے لوگ مان چکے ہیں، ہے نا. جس قوم پر اتمام حجت کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے. جو مان لیں گے وہ اصل میں اپنی شناخت دوسری قائم کر لیں گے نا. یعنی جب مسیح، کچھ لوگوں نے ان میں سے مانا حضرت مسیح کو تو اب وہ مسیحی ہو گئے، اور ہم نے مانا رسول اللہ کو تو اب ہم مسلمان ہو گئے، اپنی پرانی شناخت سے الگ ہو گئے. تو یہ جو غلبے کا ذکر ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ غلبہ پھر یورپ اور امریکہ یا آسٹریلیا کے وہ حصے اگر کرتے ہیں کرسچن ورلڈ کے حصہ ہے تو وہ یاجوج و ماجوج سے غلبہ نہیں کرتے. یہی ہوگا. یعنی وہ تو اصل میں ویسٹ کی طرف منتقلی ہوئی ہے، وہ میں نے بیان کر دیا. اصل میں تو ان کو اٹھنا چاہیے قیامت سے پہلے، جو اصل یاجوج و ماجوج ہیں. جو اب باقی رہ گئے جی، جو اب باقی رہے. جی، وہ قوم نوح ہی ہے نا، وہ قوم مسیح نہیں ہے، وہ قوم محمد بھی نہیں ہے. یعنی چین کے لوگ، روس کے لوگ، جاپان کے لوگ، یہ ہندوستان کا سارا علاقہ. یعنی آپ اگر اٹھیں گے تو یہ یاجوج ماجوج ہوں گے. وہ تو پیغمبروں میں چونکہ ذکر ان کا نہیں ہے، وہ تو ایک ریفارمر ہیں، صوفی ہیں بنیادی طور پر. اصل میں بدھ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے صوفی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. بدھ کیا ہے، کیا ان کی تعلیم کیا ہے. وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن میرا مطلب یہ تھا جی کہ پھر ان کو پھر بھی یاجوج و ماجوج ہی کی کیٹیگری میں رکھا. ایسا ہی کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو چلے آ رہے ہیں نا اپنے. بہت سے انہوں نے مذاہب مشرکانہ اور متصوفانہ اختیار کر لیے ہیں. ہم صوفی ہو گئے ہیں بڑی تعداد میں. یعنی اس وقت مسلمان جو ہیں وہ 90% صوفی ہیں، لیکن بہرحال امت محمد تو ہے، چلے آ رہے ہیں. یعنی ایک بالاجمال بات جو ہے وہاں کہی گئی ہے، جو وہاں میں نے آپ سے عرض کی. تو یہ میرے نزدیک یہ صورتحال ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. یعنی ایک دینونت رسولوں کی، جو شخصی دینونت جس کو میں کہتا ہوں. دوسری دینونت ذریت ابراہیم کی، جس میں پہلے سیدنا اسحاق کی اولاد، سیدنا یعقوب کی اولاد کو اس منصب پر فائز کیا گیا. اور پھر ایک بار ذہن میں زندہ کر لیجئے کہ دینونت کا مطلب کیا ہوگا، کہ وہ قوم دنیا میں خدا کی جزا و سزا کا نمونہ بن جائے گی. اگر وہ حق پر ہوگی تو اس کے ذریعے سے اتمام حجت ہوگا، اور اس کو حق ہوگا کہ وہ دنیا کو سزا دے دے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو پھر تمہارے ہاتھوں سے سزا دلوائے گا. اور اگر وہ کرے گی تو خود اس پر سزا کا تازیانہ برس جائے گا، یعنی فوراً دنیا میں اس کو سزا مل جائے گی. مارکیٹوں میں ذکر ہے جی اس میں. تو نارتھ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا کو دیکھیں تو بیسیکلی تو قوم عیسیٰ ہیں. اس کا مطلب یہ تو پھٹک پہ ہے نہیں، یعنی جو لوگ ہیں وہ تو سینٹرل ایشیا میں ہیں. وہ اصل میں اصل ہیں. دیکھیے دو چیزوں کو الگ الگ کیجئے. ایک ہے یاجوج و ماجوج، ایک ہے قوم نوح یا امت نوح. یعنی امت نوح یاجوج و ماجوج کا ایک حصہ ہے. حدیث کو خلط ملط نہ کریں بائبل کے بیان کے ساتھ، یہ دو الگ ہیں. یاجوج و ماجوج تو سب ہیں. وہاں جو روایت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے جو یہ کہیں گے قیامت میں اٹھ کے، یعنی نوح کے علاوہ جن کے پاس کوئی نہیں آیا، نوح کے بعد کوئی نہیں آیا. تو دو الگ الگ باتیں ہیں. یعنی ایک ہے دنیا کے پھاٹکوں پر کون آباد، وہ یاجوج و ماجوج ہیں. ایک یہ ہے کہ امت نوح کون سی ہے. تو امت نوح تو وہ ہے نا کہ جنہوں نے، یعنی جب ہم رسول اللہ کو مان کے کھڑے ہو گئے تو اب ہم امت نوح نہیں رہے. یہ بات کچھ کنفیوزنگ ہے. یعنی یہ بات کہ حضرت نوح کی طرف نسبت جو ہے ان کی، جبکہ وہ ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت اب ایتھیزم پر کھڑی ہے، نمبر ایک. دوسرا یہ کہ نہیں آیا کوئی سے کون مراد، کیا مراد ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ شہادت دی گئی ہے بعد میں میری امت نے، یعنی شہادت دی ہوگی ان پہ. نہیں، ان کے ہاں جس طرح کے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں یا اس علاقے میں آئے ہیں، ایسا کوئی پیغمبر ان کے ہاں نہیں آیا. وہ ما اتانا من نذیر بیان کر رہے ہیں. شہداء تو اس طرح سے انذار اور بشارت نہیں کرتے. نہیں سر، وہ تو یعنی وہ نفی کر رہے ہیں اس بات. اکثریت جو موجود، بلکہ اکثریت کیا دنیا میں 100% لوگ جو موجود ہیں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا. یعنی یہ بات میں شاید اپنی بات واضح نہیں کر سکتا. یعنی ہمارے پاس ہے نا کون، محمد رسول اللہ. نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا. نہیں، ہمارے یعنی ہم نے مان لیا. ہمارے پاس سے مراد یہ ہے کہ لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں کہہ سکتے، اب انہوں نے پہچان لیا، مان لیا. ان کے کہنے کو باب نہ سمجھیے. یعنی وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، بس اتنی بات کہہ رہے ہیں. جیسے آپ یہ فرماتے جی مان لیا، تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں امت نوح کی، انہوں نے نوح کو تو مانا ہو. تو نوح کو مانتے ہیں.
یعنی نہیں میری گزارش سن لیجئے، نوح علیہ السلام کی اتمام حجت کے بعد ہی اصل میں وہ کھڑے ہیں. تمام آریہ تاریخوں میں ان کا ذکر موجود ہے. اصل میں آہستہ آہستہ خود فراموشی ہو رہی ہے. وہ ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہے. یہ خود فراموشی جو ہے یہ تو تاریخ کے مختلف ادوار میں ہو جائے گی. ان کی نسبت کس سے ہوگی؟ جب کبھی بھی پیشین گوئیوں میں یا آنے والے ادوار میں ذکر کیا جاتا ہے تو نسبت کس سے ہوگی؟ یعنی نوح علیہ السلام کے اتمام حجت کے بعد پھر ان کے پاس کوئی نظیر نہیں آیا. یہ ٹھیک کہتے ہیں وہ، یعنی براہ راست ان کے پاس کوئی نظیر نہیں آیا. پھر اس کے بعد اصل میں شہداء اٹھائے گئے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل اٹھائے گئے ہیں کہ یہ ان پر اللہ کی حجت تمام کریں. ان کی اپنی قوم سے کوئی نظیر نہیں اٹھا. ما اتانا من نذیر ما اتانا من احد، یہ ان کا جواب ہے. اصل الفاظ کیا ہوں گے؟ مطلب میں نے روایت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو اس روشنی میں سمجھا جائے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور ان الفاظ میں الجھ جایا جائے. یعنی قوم اس وقت دنیا کے اندر ایک علاقہ وہ ہے کہ جس علاقے کے اندر پیغمبروں کا انذار براہ راست ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا، دیکھیے سارے پیغمبر سارے پیغمبر اسی علاقے میں آئے ہیں. ہم جو ہیں ہمیں نہ شمار کریں، ہم لوگ تو اصل میں یاجوج و ماجوج کے اندر سے جب دعوت پہنچی تو ایمان لانے والے لوگوں میں سے. اس کے نتیجے میں یاجوج و ماجوج نہیں رہے. نہیں، ہم یاجوج ہیں، ہم امت نوح نہیں رہے. ہم امت نوح نہیں رہے. قیامت جو ہے وہ ہمارے غلبے سے آنی ہے. نہیں، ہم یاجوج و ماجوج تو ہیں لیکن امت نوح، ہم امت نوح نہیں رہے. یاجوج و ماجوج تو ہم بھی ہیں. آن کے لوگ جو آریہ ہیں یہ بھی یاجوج و ماجوج ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دو چیزوں کو الگ الگ کیجئے. ایک یاجوج و ماجوج ہے اور ایک امت نوح ہے. امت نوح نہیں ہے ہم، یعنی ہم مسلمان اور امت نوح نہیں رہے. ہم یاجوج و ماجوج تو ہیں. لیکن پھر اس میں جو غلبہ کا چاہے تورات کو لیا جائے قرآن کو لیا جائے، جو دونوں جگہوں پر جو ذکر ہے وہ امت نوح کا تو نہیں، یاجوج و ماجوج کا ہے. نہیں، میں دیکھیے دو الگ الگ باتیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں باتیں ہی بالکل خلط ملط ہو گئی ہیں. ایک ہے یاجوج و ماجوج کا غلبہ، قیامت کے قریب اس کا ہونا، یہ ایک الگ بحث ہے. ایک روایت، چونکہ آپ شریک نہیں رہے اور شاید سن بھی نہیں سکے، میں نے ابتدا میں بتا کہ شہادت کی آیت کے تحت لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس روایت کو قوم نوح سے متعلق کر لیا ہے. اس روایت کا یاجوج و ماجوج کی بحث سے کوئی تعلق نہیں. یہ روایت تو میں نے الگ بتایا ہے، یہ شہادت سے متعلق ہے. یعنی سوال جو ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ روایت سے متعلق میرا سوال نہیں ہے، تو پھر اس کو امت نوح کی بحث کو الگ کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو نریشن کی ہے اور پھر اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا تعین کیا ہے اور پھر اس کا امت نوح کے حوالے سے. نہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ یاجوج و ماجوج کا ایک حصہ وہ ہے اس وقت کہ جو اصل امت نوح کی صورت میں موجود ہے. یاجوج و ماجوج امت نوح نہیں ہے. یعنی پھر روایتی خلط ملط ہو رہی ہے نا. یعنی دو باتوں کو الگ الگ کر لیں. ایک چیز یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کون ہیں اور ان کا خروج ہوگا قیامت سے پہلے. ایک یہ بات ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے، اس صحیفہ یوحنا آیا گیا ہے اور قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ 1000 سال تک تو رہے گا معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یا بنی اسماعیل کے ہاتھ میں، جیسے میں نے اب اس کی تعبیر کر دی. اس کے بعد یاجوج و ماجوج کی دنیا شروع ہو جائے گی، یعنی ان کا عروج شروع ہو جائے گا. تو ساری ویسٹرن ورلڈ اصل میں یاجوج و ماجوج ہے. ہم یہ ہندوستان کے لوگ، ہندوستان میں اصل میں ہم ابھی اقلیت ہیں. بنیادی طور پر تو ہندوستان کے لوگ ہیں نا، وہ بھی یاجوج و ماجوج ہی ہیں، یاجوج و ماجوج ہی ہے. چین بھی یاجوج و ماجوج، اصل یاجوج و ماجوج کا وطن چین ہی ہے. چین اور روس کا یہ وسط ہے. جو اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جی اینی نیشن بسائڈ بنو ابراہیم یاجوج و ماجوج ہے. دنیا کی تاریخ سے ہی معلوم ہوتا ہے. نہیں، سامی نسلیں یہ آباد ہیں. دیکھیے اب ایران جو ہے اس کے اوپر سے شروع ہوتی ہیں اور افریقہ میں آباد ہیں. بس سامی جب ذکر کرتا ہے، میرا سوال اصل میں ڈائریکٹلی ہے وہ روایت نہیں ہے. میرا سوال میں خدا کا شکر ہے روایت کا کوئی تعلق اس سے نہیں. جی، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں میری غیر حاضری بھی ایشو نہیں رہتی. پھر بھی حاضری ضروری ہے. یعنی آپ کو الگ الگ کیجیے. میں نے ایک یہ بات بیان کی ہے، میں پھر عرض کر دوں، میں نے ایک یہ بات بیان کی ہے کہ جو شہادت بنی اسرائیل نے اس دنیا میں دی ہے، قیامت میں بھی وہ اس شہادت کے لیے اٹھائے جائیں گے. یعنی جس طرح اللہ کے نبیوں نے جو شہادت دی ہے وہ اٹھائے جائیں گے، اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی اٹھائے جائیں گے، شہداء بھی اٹھائے جائیں گے. تو یہ جو شہادت ہے یہ اسی طرح واقع ہوگی. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت اس میں اس کو سمجھنے کا بڑا آسان طریقہ وہ ہے کہ سورہ مائدہ کا خاتمہ پڑھ کہ حضرت مسیح سے پوچھا جائے گا یہ کیا شہادت ہے.
ان سے پوچھا جائے گا تم نے اور تمہاری ماں نے، تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پیغمبر بنا، تو خدا جانتا ہے اس کو، اتمام حجت ہو رہا ہے، فضیحت ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہیں گے حضرت مسیح کہ میں نے تو جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی، کنت انت رقیب علیہ، میرے فلما توفیتنی، جب میری وفات ہو گئی تو ہی ان کا نگران رہا ہے. تو یہ گویا وہ بتا دیں گے کہ میں تو صحیح بات بتا کے آیا تھا. اب ظاہر ہے مسیحی اس کا بھی انکار کریں گے اور کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں اقرار ہو جائے گا، اللہ نے اس کو بیان کیا. یہاں بھی یہ سورہ زمر میں بھی یہ بیان کیا کہ کتابیں کھولی جائیں گی، دفتر لگائے جائیں گے، شہداء کھڑے کیے جائیں گے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو روایت ہے اس میں جس شہادت کا ذکر ہے وہ بنی اسماعیل کی شہادت ہے نوح علیہ السلام کی امت پر، یعنی یہ ایک ہے، یہ الگ ہو گئی. یہ ایک بات اور ہے کہ بنی اسماعیل کی دینونت 1000 سال تک دنیا میں قائم رہی ہے، اور اس کے بعد قرآن بھی کہتا ہے اور تورات بھی کہتی ہے کہ یاجوج و ماجوج کا غلبہ شروع ہو جائے گا. اور یاجوج و ماجوج کا جب غلبہ شروع ہو تو اب یاجوج و ماجوج کا لفظ امت نوح کے لیے نہیں بولا جا رہا بلکہ یاجوج و ماجوج کے لیے بولا جا رہا ہے. اور وہ ساری مغربی دنیا یاجوج و ماجوج ہے، کم و بیش غلبہ ہے ان کا اس کے اوپر. اس میں بھی ظاہر ہے ہم بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، یعنی سامی بھی گئے ہوئے، عرب بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن ایک غلبے کے لحاظ سے ہی بات کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہندوستان بھی اور یہ سارا علاقہ بھی، یہ ہے وہ بات. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. پہلی بات پر کوئی سوال نہیں، تو دوسری بات پر کیا سوال ہے یہ